السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ استجابوا، جنہوں نے قبول کیا، للہ، اللہ کے حکم کو، والرسولی، اور رسول کے حکم کو، من بعدی، بعد اس کے، ما اصابہم، کہ پہنچا ان کو، الکرہ، زخم۔ یہاں پر زخم سے مراد جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جب مشرکین جنگ احد سے واپس پلٹے تو رستے میں ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اگر ہم مسلمانوں پر ایک بھرپور حملہ کر دیتے تو مسلمان ہی ختم ہو جاتے، یعنی اسلام کا یہ پودا جڑ سے ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ مسلمان اپنی شکست کی وجہ سے پہلے ہی خوفزدہ تھے۔ تو ادھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں کافر دوبارہ نہ حملہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے راضی کیا، تو صحابہ کرام جنگ کے لیے راضی بھی ہو گئے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے زخمی ہونے کی وجہ سے، ساتھیوں کے شہید ہونے کی وجہ سے غم زدہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ کے لیے راضی ہو گئے۔ تو اس آیت میں اسی بات کا بیان ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کا یہ دستہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرکین نے خوف محسوس کیا، انہوں نے اپنی جنگ کا ارادہ بدل دیا، تو اس طرح وہ مکہ واپس لوٹ گئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ واپس آ گئے۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کے اسی جذبہ اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت کا نزول ابو سفیان کی وہ دھمکی ہے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی تھی کہ آئندہ سال تمہارا اور ہمارا مقابلہ بدر صغریٰ میں ہوگا، لیکن مفسرین کے نزدیک پہلی تفسیر جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ الذین، وہ لوگ، قال، کہا، لہم الناس، لہم، ان کے لیے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد تحقیق، جمع ہوئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاخشوہم، پس ڈرو ان سے، جمع ہوئے ہیں تمہارے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ حمراء الاسد یا پھر بدر صغریٰ میں ابو سفیان نے بعض لوگوں کو پیسے دے کر خدمات حاصل کی اور ان سے یہ کہا کہ مسلمانوں میں جا کر یہ افواہ پھیلا دیں کہ کافر جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یعنی ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، فاخشوہم، ڈرو ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم، زیادہ کر دیا ان کو اس بات نے، ایماناً، ایمان میں، وقالو، اور کہا انہوں نے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ، ونعما، اور اچھا ہے، الوکیل، کارساز، یعنی ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ اللہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا، پس وہ لوٹے، بنعمت، نعمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے ساتھ۔ یہاں پر نعمت سے مراد سلامتی ہے، یعنی جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جنگ ہوئی نہیں تھی، مشرکین بھی واپس چلے گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گئے، یعنی پھر وہ لوٹے مسلمان نعمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے ساتھ۔ یہاں پر فضل سے مراد نفع ہے، وہ نفع جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر صغریٰ میں حاصل کیا۔ آپ نے بدر صغریٰ میں
ایک گزرتے ہوئے قافلے سے سامان خریدا، پھر اس کو فروخت کیا تو آپ کو نفع حاصل ہوا، پھر آپ نے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، تو یہاں پر اسی نفع کا ذکر ہے، یعنی لوٹے مسلمان بنعمت سلامتی کے ساتھ من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم نہیں چھوا ان کو سون کسی برائی نے، فتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا مندی کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل عظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما بے شک ذالکم الشیطان یہ شیطان ہی ہے، یخوف ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم بس نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہی ہے جو تمہارے اندر وہم ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ہی ڈرو، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ پر بھروسہ رکھو، ولا یحزنک اور نہ غم میں ڈالے آپ کو، الذین وہ لوگ یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئن کچھ بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ تمام لوگ اسلام لے آئے، لیکن جب وہ انکار کرتے، آپ کو جھٹلاتے تو آپ اس بات سے غم زدہ ہوتے، آپ کو ان کی بات سے دکھ پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ وہ اپنی ہی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یہ کہ نہ یجعل کرے لاہم ان کے لیے حظاً حصہ فی الاخرۃ آخرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کچھ نہیں دے گا، ان کے لیے صرف تباہی اور بربادی ہی ہوگی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، اشترا جنہوں نے خریدا، کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئن کچھ بھی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دی، یعنی ایمان کو قبول نہ کیا، ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہمیشہ کفر کرتے رہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا انکار کرتے رہے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی وہ ایسا کر کے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔